تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 28, 29, 30 تین آیت ہے. آیت نمبر 28 He said یعنی کہ نوح علیہ السلام نے کہا O my people tell me if I have a clear proof from my Lord and a mercy یعنی کہ prophethood has come to me from him but that mercy has been obscured from your sight. Shall we compel you to accept it when you have a strong hatred for it? تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے بتلاؤ کہ میں تو ہمیشہ مطلب بینہ پر تھا یعنی کہ مطلب کلیئر پروف پہ میں اپنی رب کی طرف سے ہمیشہ بینہ پہ تھا اور پھر جو اللہ کی طرف سے مجھے مطلب جو بھی اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے ملا ہے نا ان کو بینہ یعنی کہ کلیئر پروف اور مرسی یعنی کہ جو رحمت ہے تو وہ رحمت ہے کہ جو نبوت رسالت اور جو وحی تو وہ جو آئی ہے یعنی کہ اللہ کی طرف سے اس کی طرف سے آئی ہے. یعنی انہوں نے جب یہ اپنی قوم سے کہا کہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے وہ میری جانب مگر وہی مرسی وہی رحمت تم لوگوں کی آنکھوں سے اس کو چھپا دیا گیا مخفی کر دیا گیا ہے. اور میں جو ہوں تمہیں یعنی اس چیز کو سمجھنے کے لیے مطلب ہم نے جو ابھی پڑھ لیے تھے کہ بھئی جو گھمنڈی لوگ ہیں ایروگنٹ ان لوگوں کو اللہ نے وہ چیز کا مطلب احساس بھی نہیں دیا ان کو نظر بھی نہیں آتا اور وہ اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتے. تو کیا میں اب وہ کہتے ہیں کہ شال وی کمپیل یو ٹو ایکسپٹ اٹ تو کیا ہم تمہیں زبردستی پکڑ کے فورسبلی کریں کہ اس کو قبول کرو جبکہ تمہارے دل میں اس کے لیے سخت نفرت ہے. آیت نمبر 29 اینڈ او مائی پیپل اور اے میری قوم کے لوگوں آئی آسک آف یو نو ویلتھ فار اٹ اور جو کچھ بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے وارن کر رہا ہوں مگر میں تو اس کے لیے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا دولت تمہارا مال تو نہیں مانگ رہا ہوں میں. مائی ریوارڈ از فرام نن بٹ اللہ میرا تو جو اجر ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈرائیو اوے دوز ہو ہیو بلیوڈ اور جو لوگوں نے ایمان لے آئے ہیں چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ ان کو تم جو چاہے کہہ لو لیکن میں ان کو اپنے پاس سے ہکالنے والا نہیں ہوں. Surely they are going to meet their Lord کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. But I see that you are a people that are ignorant تو وہ تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو جاہلوں میں سے ایک ایسی قوم جو جاہل ہے ان کے منہ پہ ان کو بول دی ہے. آیت نمبر 30 اینڈ او مائی پیپل ہو ول ہیلپ می اگینسٹ اللہ اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اللہ کے مطلب اللہ کے اگینسٹ کون ہے جو مجھے مطلب میری مدد کر سکے گا. اف آئی ڈروو them away اگر میں نے ان کو مطلب ہکال دیا دھتکار کے نکال دیا تو کون ہوگا جو اللہ کے سامنے میری مدد کر سکے گا. Will you not then give a thought تو کیا پھر بھی نہیں تم اس کے اوپر غور و فکر کرو گے. انہوں نے دھڑا دھڑ اپنے برابر جواب دیے. The response of نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کا جواب. اللہ سے is informing about the response of نوح علیہ السلام to his people. اللہ ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا جواب دیے اس کی خبر ہم کو دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. قال یا قومی ارأیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم نلزموکموها وانتم لها کارہون. He said, O my people, tell me if I have a clear proof from my Lord and a mercy, yani कि prophethood has come to me from him, but that mercy has been obscured from your side. Shall we compel you to accept it when you have a strong hatred for it? تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں ذرا مجھے بتلاؤ کہ میں تو اپنی رب کی جانب سے بالکل بینہ پہ ہوں بالکل مطلب ایک دم جو نشانیاں صاف ستھری اس پر ہوں میں اور یہ جو مرسی جو ہے جو رحمت ہے
یعنی رحمت وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی طرف سے رسالت، نبوت، تو یہ جو میری طرف آئی ہے اس کے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے، لیکن اسی رحمت کو تمہاری نگاہوں سے چھپا دیا گیا ہے. تو کیا میں تمہیں زبردستی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے کہوں جبکہ تمہارے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ کراہت ہے، کارہون. اللہ سے انفارمنگ اباؤٹ دا ریسپانس آف نوح علیہ السلام ٹو ہز پیپل، یعنی اللہ ہم کو یہ خبر دے رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا جواب دیا. ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ٹیل می اف آئی ہیو اے کلیئر پروف فرام مائی لارڈ. تو ذرا مجھے بتاؤ کہ میں تو بینہ پر ہوں نا اپنے رب کی طرف سے. بینہ مین سرٹنٹی، بینہ کا مطلب ہے بالکل یقینی، a clear matter، بالکل صاف ستھری کوئی بات، اینڈ truthful prophethood، اور وہ سچی نبوت اور رسالت. That is the greatest mercy from Allah upon him، یعنی upon نوح علیہ السلام، and them یعنی کہ his people. تو یہ جو تھی مرسی اللہ کی طرف سے بہت بڑی، وہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر، یعنی ان کی قوم یعنی کہ نیچرلی ان کی قوم کے اوپر بھی تھی، لیکن جس نے نہیں قبول کیا وہ اس سے آؤٹ ہو گیا نا. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ بٹ دیٹ مرسی ہیز بین obscured فرام یور سائڈ. وہ رحمت جو ہے تمہاری نگاہوں سے مخفی کر دی گئی ہے، چھپا دی گئی ہے. obscured from your sight کا مطلب ہے in this verse means، اس کے اندر ہے کہ it was hidden from you، تم سے چھپا دی گئی، and you are not guided to it، اور تمہیں اس کی طرف ہدایت بھی نہیں دیا گیا تاکہ تم یعنی کہ مطلب وہ ہدایت اس سے حاصل کرو. thus you people did not know its importance، تمہیں تو اس کی اہمیت ہی نہیں تھی. so you hastily rejected and denied it، تو تم نے تو بڑی جلدی اس کو رد کر دیا بھائی، اور تم نے اس کا انکار بھی کر دیا. تمہاری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، امپورٹنس نہیں تھی نا. أَنُلْزِمُكُمُوهَا shall we compel you to accept it، تو کیا ہم زبردستی تمہیں قبول کرنے لگائیں؟ This means should we force you to accept it while you actually detest it، تو کیا ہم تمہیں زبردستی اس کو قبول کرنے لگائیں جبکہ تم تو اس سے نفرت کرتے ہو. اللہ tells وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، and O my people, I ask of you no wealth for it. My reward is from none but Allah. اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تم سے کوئی تمہارا مال تو نہیں مانگ رہا. لوگوں کو اپنا مال بہت عزیز ہوتا ہے نا، تو وہ مال بس کبھی نکلے نہیں، وہ انٹی میں سے پیسہ کھل کے نکلے نہ، باہر نہ آئے، تو وہ اس کی فکر سب سے پہلے لگ جاتی لوگوں کو. تو وہ جو ہے کہ یہ ابھی سب کو لگے گا ابھی ہم کو اپنی انٹی کھولنی پڑے گی. انٹی یعنی کہ وہ انکل انٹی نہیں، وہ جو ایک گانٹھ مار کے پہلے کے لوگ ایسی پوٹلی بنا کے رکھتے تھے نا، عورتیں دوپٹوں میں باندھ کے رکھنا، تو ایسا، تو اس کو کہتے تھے کہ انٹی تو کھولو بھائی اپنی، انٹی کھول کے تھوڑا مطلب مال تو نکالو اس میں سے. تو وہ جو ہے بس وہ کھلنے کی بات آئے گی تو لوگ بڑے فکر مند ہو جائیں گے. تو وہ کہہ رہے کہ میں تو تمہارا مال مانگ بھی نہیں رہا ہوں، میرا ریوارڈ تو ہے ہی اللہ کے پاس، میرا اجر تو اور کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے. نوح علیہ السلام says to his people, I do not ask you for any wealth in return for my sincere advice to you. یعنی میں جو مخلص ہو کے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے تمہارا کوئی مال نہیں چاہیے. فکر مت کرو، ڈرو مت. مال کے لیے سب کو خوف ڈر آ جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں سب دم دبا کے. ویلتھ یعنی کہ مال، ہیئر مینس پیمنٹ دیٹ آئی ٹیک فرام یو، کہ میں تم سے کوئی وصول تو نہیں کر رہا پیسہ، پیمنٹ تو نہیں مانگ رہا. نوح علیہ السلام مینس نوح مینس یعنی کہ نوح علیہ السلام مینس I am only seeking the reward from Allah the mighty and sublime. میں تو صرف اس اللہ سے جو بہت ہی مطلب عظیم اور بہت ہی وہ ہے بلند اور بالا تر، اسی سے باوقار، اسی سے میں تو اپنا اجر مانگ رہا ہوں. Concerning the statement وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا I am not going to drive away those who have believed. اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ بھٹے حال ہو، میلے کچیلے ہو، جو بھی ہو، ان کا جو بھی مطلب آکوپیشن ہو، کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کیا، لیکن میں ان کو ہکالنے والا نہیں. This alludes to the fact that they یعنی disbelievers
requested Nuh alayhi salam to disassociate himself from the believers. تو اس سے ہم کو یہ بات پتا چلی کہ وہ لوگ نے نوح علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ کیا، جو بھی ڈس بلیورز تھے کافر، ان لوگ نے، کہ بھائی ان لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل ذلیل اور کمی کاری لوگ ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لو. بیکاز دے ور averse to them and felt themselves too important to sit with them. یعنی وہ لوگ ان سے بہت الگ تھے، بیچارے غریب پھٹے حال تھے وہ، اور یہ لوگ اپنے آپ کو لگ رہا تھا کہ ہاں ہم اتنے خاص لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں. یہ تھا ان کا ایٹیٹیوڈ. This is similar to the request of disbelievers to the seal of the messengers. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر بھی یہی ریکویسٹ کی گئی تھی ٹو ڈس ایسوسیٹ ہمسیلف فرام اے گروپ آف دا پیپل ہو ور کنسیڈرڈ ویک ان دیئر سوشل اسٹیٹس. تو یہ جو بہت ہی غریب اور فقیر اور فقراء پھٹے حال جو بھی تھے بیچارے یا سلیوز، تو یہ تبھی وہاں پر بھی ان لوگ نے بھی یہی کیا تھا. کفار قریش ان لوگ نے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی پہلے ان کو تو ہٹاؤ یہاں سے، یعنی کہ مطلب کیا ہم کیا ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے. They wanted the prophet to sit with them in a special gathering of the elite. یعنی ان کو چاہیے تھا کہ جو سب تمام اچھے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے وہاں کے جو بھی لیڈرز اور عمرا یعنی کہ مطلب امیر لوگ، ان کے ساتھ اسپیشل گیدرنگ رکھیں گے اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے. Therefore Allah revealed. اسی لیے اللہ نے سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ and turn not away those who invoke their Lord morning and afternoon. اور دیکھو ان کو حکال مت دینا جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام. اللہ also says، یہ بھی سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 53 ہے، یہ 52 تھی، یہ 53 ہے. تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ. یعنی اس کے اندر دیکھو جو ان لوگ نے بولا دھڑام سے، یعنی ویری کوئکلی اللہ کا جواب ہے اس میں. Thus we have tried some of them with others. اللہ کہتا ہے ہم نے ایک سے دوسروں کو آزمایا ہے، بعض کو بعض سے آزمایا ہے. that they might say، تاکہ وہ یہ کہیں، شاید کہ وہ یہ کہے is it these poor believers، یہ جو بہت ہی فقراء ہے جو یہ مومن لوگ جو ایمان لائے، whom Allah has favored from among us، یعنی یہ لوگ ہیں کیا، ان لوگوں کو اللہ نے ہمارے اوپر فیور کیا ہے. تو اب اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ ڈز ناٹ اللہ نو بیسٹ دوز ہو آر گریٹفل شاکرین. تو اللہ نے اس کا جواب یہاں پر دے دیا کہ کیا اللہ جانتا نہیں؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تو کیا اللہ جانتا نہیں کون ہے اس میں سے شکر گزار لوگ؟ وہ غریب ہو پھٹیال ہو اس سے اللہ کو کیا، جو بہت امیر ہے تو کیا وہ اللہ کے چہیتے ہیں کیا؟ نہ امیر چہیتے ہیں نہ غریب جو ہے اللہ ان سے کوئی نفرت نہیں کرتا. جو بھی مومن ہے اور جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو اتنا بڑا اللہ کا قرآن ملا ہے، تو وہ جو گریٹفل، تو اللہ کیا جانتا نہیں کون ہے شاکرین؟ دنیا کے حساب سے چاہے وہ کچھ بھی ہو، پھٹے حال ہو، اس سے اللہ کو کیا؟ اللہ کی نظر میں تو وہ بہت مطلب اچھے ہیں، وہ بہت بڑے مطلب اللہ جن سے پیار کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ شاکرین لوگ ہیں. اینڈ نوح علیہ السلام says here انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. Surely they are going to meet their Lord. یقیناً یہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں. But I see that you are a people that are ignorant. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہو جاہل لوگ. پھر نیکسٹ ہے وَيَا قَوْمِ
من ینصرونی من اللہ ان ترتہم افلا تذکرون. And O my people, اے میری قوم کے لوگوں, who will help me against Allah? اللہ کے خلاف میری مدد کون کر سکے گا؟ If I drove them away, وہ اللہ کے اتنے پیارے چہیتے, ان کو میں نکال دوں, ہکال دوں, تو میری مدد کون کرے گا پھر؟ Will you not then give a thought? تو کیا تم کو پھر بھی عقل نہیں آتی؟ تم اس کے پر غور و فکر نہیں کرتے, تذکر نہیں کرتے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.